پیر کامل۔ پروفیسر رابنسن اپنا لیکچر شروع کر چکے تھے۔ سالار نے اپنے سامنے پڑے پیپر پر تاریخ اور ٹاپک لکھا۔ وہ اکنامک ریسیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ سالار ہمیشہ کی طرح ان پہ نظریں جمائے ہوئے تھا، مگر اس کا ذہن غیر حاضر تھا، اور یہ اس کے ساتھ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہیں اور پہنچ گیا تھا، کہاں وہ یہ بھی نہیں جان سکتا تھا۔ ایک امیج سے دوسری امیج، دوسرے سے تیسرے، ایک سین سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، ایک آواز سے دوسری، دوسری سے تیسری۔ اس کا سفر کہاں سے شروع ہوا، کہاں نہیں۔ سالار چلنا نہیں ہے؟ سینڈرا نے اس کا کندھا ہلایا۔ وہ چونک گیا۔ کلاس خالی تھی، صرف سینڈرا اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے بے یقینی سے خالی کلاس کو اور پھر وال کلاک کو دیکھا، پھر اپنے ریسٹ واچ کو۔ پروفیسر رابنسن کہاں گئے؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ کلاس ختم ہو گئی، وہ چلے گئے۔ سینڈرا نے کچھ حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ کلاس ختم ہو گئی؟ اسے جیسے یقین نہیں آیا۔ ہاں۔ سالار نے بے اختیار اپنی آنکھوں کا مسئلہ اور پھر اپنی سیٹ کی پشت پہ ٹیک لگا لی۔ واحد چیز جو اسے پروفیسر رابنسن کے لیکچر کے بارے میں یاد تھی وہ صرف ٹاپک تھا۔ اس کے بعد وہ نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ تم کچھ اپسیٹ ہو؟ سینڈرا نے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، میں کچھ دیر کے لیے یہاں اکیلا بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اوکے، سینڈرا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور اپنی چیزیں اٹھا کر باہر چلی گئی۔ وہ اپنے سینے پہ بازو باندھے سامنے نظر آنے والے رائٹنگ بورڈ کو دیکھنے لگا۔ آج یہ تیسری کلاس تھی جس میں اس کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا یونیورسٹی دوبارہ جوائن کرنے کے بعد سب کچھ معمول پہ آ جائے گا۔ وہ ڈپریشن کے اس فیز سے باہر آ جائے گا جس کا وہ تب تک شکار تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ یونیورسٹی میں بھی مکمل طور پر اس ذہنی انتشار کا شکار تھا جس میں وہ اتنے دنوں سے تھا۔ پہلی بار اس کا دل پڑھائی سے بھی اچاٹ ہو رہا تھا۔ وہاں ہر چیز اسے مصنوعی لگ رہی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار صحیح معنوں میں ڈپریشن کا شکار ہوا تھا۔ اسٹڈیز، یونیورسٹی، فرینڈز، کلب، پارٹیز، ریسٹورنٹ، سیر و تفریح، ہر چیز اس کے لیے بے معنی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے دوستوں سے ملنا یکدم چھوڑ دیا۔ آنسر فون پر اکثر اس کا پیغام ہوا کرتا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ وہ فرینڈز کے اصرار پر ان کے ساتھ کہیں جانے کا پروگرام بنا لیتا تھا اور پھر ایک دم جانے سے انکار کر دیتا۔ چلا بھی جاتا تو کسی وقت بھی بغیر بتائے اٹھ کر واپس آ جاتا۔ وہ یونیورسٹی میں بھی یہی کر رہا تھا۔ ایک دن جاتا، 2 دن غائب رہتا، ایک پیریڈ لیتا، اگلے 2 پیریڈ چھوڑ دیتا۔ اپنے اپارٹمنٹ میں کبھی کبھار وہ سارا دن بیڈ پہ لیٹے ہوئے گزار دیتا۔ بعض دفعہ وہ فلم دیکھنا شروع کرتا اور 1.5 گھنٹے کے بعد اس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ ٹی وی چینلز گھماتے ہوئے وہ اسی کیفیت کا شکار رہتا۔ اس کی بھوک ختم ہو گئی تھی۔ وہ کوئی چیز کھانا شروع کر دیتا اور پھر ایک دم اس کا دل ڈوب جاتا۔ وہ اسی طرح اسے چھوڑ دیتا۔ بعض دفعہ وہ پورا دن کچھ بھی نہیں کھاتا تھا، صرف ایک کے بعد دیگرے کافی کے کپ اپنے اندر انڈیلتا رہتا۔ وہ چین سموکر نہیں تھا مگر ان دنوں بن گیا تھا۔ وہ اپنی چیزیں بہت قرینے سے رکھنے کا عادی تھا، مگر ان دنوں اس کا اپارٹمنٹ گندگی کی مثال تھا اور اسے ان بکھری ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کوئی الجھن نہیں ہوتی تھی۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں اور والدین سے بھی گفتگو بہت مختصر کر دی تھی۔ وہ فون پر بولتے رہتے تو دوسری طرف کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے سنتا رہتا یا ہوں ہاں میں جواب دے دیتا۔ اس کے پاس انہیں بتانے کے لیے، ان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے یکدم سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اور اسے ان میں ایک بات کی بھی وجہ معلوم نہیں تھی۔ اور اسے یہ بات بھی معلوم تھی کہ ان کی تمام کیفیت اور حالت کا تعلق امامہ ہاشم سے تھا۔ نہ وہ اس کی زندگی میں آتی، نہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا۔ پہلے وہ اسے ناپسند کرتا تھا، اب اسے امامہ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ پچھتاوے کا جو ہلکا سا احساس کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہا تھا وہ غائب ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ جو ہوا ٹھیک ہوا، میں نے اس کے ساتھ جو کیا ٹھیک کیا، اس کے ساتھ اس سے زیادہ برا ہونا چاہیے تھا۔ وہ خود بخود ہی اپنے آپ سے کہتا رہتا۔ اسے امام ہاشم کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ، ہر حرف، ہر جملے سے نفرت تھی۔ اسے اس کی باتیں یاد آتی اور اس کی نیند غائب ہو جاتی۔ ایک عجیب سی وحشت اسے گھیر لیتی۔ اس نے اس رات جن باتوں کا مذاق اڑایا تھا وہ اب ہر وقت اس کے کانوں میں گونجنے لگی تھیں۔ کیا میں پاگل ہو رہا ہوں؟ کیا میں اپنے ہوش و حواس آہستہ آہستہ کھوتا جا رہا ہوں؟ کیا میں شیزوفرینیا کا شکار ہو رہا ہوں؟ بعض دفعہ اسے بیٹھے بٹھائے خوف محسوس ہونے لگتا۔ ہر چیز کی بے معنویت بڑھتی جا رہی تھی، ہر چیز کی بے مقصدیت اور عیاں ہو رہی تھی۔ وہ کہاں تھا، کیا تھا، کیوں تھا، کہاں کھڑا تھا، کیوں کھڑا تھا؟ اسے ہر وقت یہ سوالات تنگ کرنے لگے۔ کیا ہوگا اگر میں ییل سے ایک MBA کی ڈگری لے لوں گا؟ بہت اچھی جاب مل جائے گی، کوئی فیکٹری شروع کر لوں گا، پھر
کیا یہ وہ کام تھا جس کے لیے مجھے زمین پر اتارا گیا؟ 150+ IQ لیول کے ساتھ کہ میں چند اور ڈگریاں لوں، شاندار سا بزنس کروں، شادی کروں، بچے پیدا کروں، عیش کروں، پھر مر جاؤں بس؟ اس نے زندگی میں 4 دفعہ صرف اپنے تجسس کے لیے موت کے تجربے سے گزرنے کی کوشش کی تھی، مگر اب شدید ڈپریشن کے عالم میں بھی وہ خودکشی کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ 24 گھنٹے موت کے بارے میں سوچنے کے باوجود بھی وہ اسے چھونا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اگر اس سے کوئی یہ پوچھ لیتا کہ کیا وہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو وہ ہاں میں جواب دینے میں بھی تامل کرتا۔ وہ زندہ رہنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ زندگی کے مفہوم کو نہیں جانتا تھا۔ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ موت کے مفہوم سے بھی واقف نہیں تھا۔ وہ کسی خلا میں معلق تھا، کسی درمیان والی جگہ میں، کسی بیچ والی کیفیت میں، زندہ رہتے ہوئے مردہ، مردہ ہوتے ہوئے زندہ۔ وہ سرشاری کی انتہا پر پہنچ رہا تھا، لمحہ بے لمحہ 150+ IQ رکھنے والا شخص جو اپنے سامنے کہیں اور سنی جانے والی بھی چیز نہیں بلا سکتا تھا، سگریٹ کا دھواں اڑاتے، بیئر کے گھونٹ لیتے، نائٹ کلب میں رقص کرتے، مہنگے ریسٹورنٹس میں ڈنر کرتے، اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ رات گزارتے، وہ صرف ایک بات سوچتا رہتا، کیا زندگی کا مقصد یہی ہے؟ عیش اور آسائش، شاندار لباس، بہترین خوراک، اعلیٰ ترین سہولتیں، 60-70 سال کی ایک زندگی، اور پھر؟ اس کے بعد اس پھر کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، مگر اس پھر کی وجہ سے اس کی زندگی کے معاملات بگڑ گئے تھے۔ وہ رفتہ رفتہ بے خوابی کا شکار ہو رہا تھا، اور یہ ان دنوں میں تھا کہ اس نے اچانک مذہب میں دلچسپی لینا شروع کی۔ ڈپریشن سے نجات کے لیے بہت سے لوگوں نے یہی کام کرتے دیکھا تھا، اس نے بھی یہی کام کرنا شروع کیا۔ اس نے اسلام کے بارے میں کچھ کتابیں پڑھنے کی کوشش کی، تمام کتابیں اس کے سر کے اوپر سے گزر گئیں، کوئی لفظ، کوئی بات اسے اپنی طرف نہیں کھینچ رہی تھی۔ وہ خود پر جبر کر کے چند صفحات پڑھتا اور ان کتابوں کو رکھ دیتا، کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر اٹھا کر پھر رکھ دیتا۔ نہیں، شاید مجھے عملی طور پر عبادت کرنی چاہیے، اس سے ہو سکتا ہے مجھے کچھ فائدہ ہو۔ وہ اپنے آپ کو خود ہی سمجھاتا، اور ایک دن جب وہ سعد کے پاس تھا تو اس نے یہی کیا۔ میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ، اس نے سعد کو باہر نکلتے دیکھ کر کہا، مگر میں تو عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ سعد نے اسے یاد دہانی کروائی۔ میں جانتا ہوں، اس نے اپنے جوگرز کے تسمے کستے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ مسجد چلو گے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، وہ کھڑا ہو گیا۔ نماز پڑھنے کے لیے؟ ہاں، سالار نے کہا۔ اس طرح دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کافر تو نہیں ہوں، مگر چلو خیر، آج پڑھ لینا آج۔ سعد نے کچھ کہتے ہوئے بات بدل دی۔ میں تو تمہیں پہلے ہی کتنی بار ساتھ چلنے کا کہہ چکا ہوں۔ سالار جواب میں کچھ نہیں کہا، وہ خاموشی سے چلتے ہوئے اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ اب اگر آج مسجد جا رہے ہیں تو پھر جاتے رہنا، یہ نہ ہو کہ بس آج پہلا اور آخری وزٹ ہی ہو۔ سعد نے عمارت سے باہر نکلتے ہوئے اس سے کہا۔ باہر اس وقت برف باری ہو رہی تھی۔ مسجد رہائش کی عمارت سے کچھ فاصلے پر تھی۔ وہ ایک مصری خاندان کا گھر تھا جس کا نچلا حصہ مسجد کے طور پر ان لوگوں نے استعمال کے لیے دیا ہوا تھا، جبکہ اوپری حصے میں وہ لوگ خود رہتے تھے۔ بعض دفعہ وہاں نمازیوں کی تعداد 10-15 کے درمیان ہی رہتی تھی۔ سعد مسجد تک پہنچنے تک سالار کو ان تفصیلات سے آگاہ کرتا رہا۔ سالار خاموشی سے کچھ لاتعلقی کے عالم میں سڑک پر احتیاط سے پھسلتی گاڑیاں اور ہر طرف موجود برف کے ڈھیر پر نظریں دوڑاتا اس کے ساتھ چلتا رہا۔ 5-7 منٹ چلتے رہنے کے بعد ایک موڑ کر سعد اس گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ بند تھا، مگر لاک نہیں تھا، اور سعد نے دروازے پر دستک دی تھی، نہ ہی کسی سے اجازت مانگی تھی۔ بڑے مانوس سے انداز میں اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور پھر اندر داخل ہوا۔ سالار نے اس کی پیروی کی۔ تم وضو کر لو، سعد نے اچانک اسے مخاطب کیا، اور پھر اس کے ساتھ لے کر ایک دروازہ کھول کر ایک باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ سعد کی زیر نگرانی جب تک وہ وضو کے آخری حصے تک پہنچتا، ٹھنڈا پانی گرم میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اپنے بالوں کا مسح کرتے کرتے وہ ایک بار پھر ٹھٹکا۔ سعد سمجھا اسے صحیح طریقہ نہیں پتا۔ اس نے ایک بار پھر اسے ہدایت دی۔ وہ خالی ذہنی عالم میں اپنے ہاتھوں کو ایک بار پھر حرکت دینے لگا۔ گدی تک ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے ہاتھ گردن میں موجود زنجیر سے ٹکرایا۔ اس کی نظر بے اختیار سامنے آئینے میں گئی۔ وہ ایک بار پھر کہیں اور پہنچ چکا تھا۔ سعد نے اس سے کچھ کہا تھا، اسے اس بار اس نے نہیں سنا۔ کمرے میں موجود 10 افراد 2 صفوں میں کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ سعد کے ساتھ پچھلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ امام صاحب نے امامت شروع کر دی۔ سب کے ساتھ اس نے بھی نیت کی۔ نماز سے واقعی سکون ملتا ہے۔ اس نے کوئی 2 ہفتے پہلے ایک لڑکے کو نامز کے مسئلے پر سعد کے ساتھ بحث میں الجھا پایا تھا۔ مجھے تو ملتا ہے، سعد نے کہا۔ میں تمہاری بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ سب کو ملتا ہے، اس لڑکے نے کہا تھا۔ یہ منحصر ہے کہ سب کتنا انوالو ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔
سالار بڑے اکتائے ہوئے انداز میں ان کی بحث کسی مداخلت یا تبصرے کے بغیر سنتا رہا تھا۔ وہ اس وقت لاشعوری طور پر نماز میں انہماک پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سکون میں واقعی دیکھنا چاہتا ہوں کہ نماز سے سکون کیسے ملتا ہے، اس نے رکوع میں جاتے ہوئے اپنے دل میں سوچا، اور پھر اس نے پہلا سجدہ کیا۔ اس کے اضطراب اور بے چینی میں یک بیک اضافہ ہو گیا۔ جن الفاظ کو وہ امام صاحب کی زبان سے سن رہا تھا وہ بہت نامانوس لگ رہے تھے۔ جو لوگ اس کے ارد گرد کھڑے تھے وہ اسے ناآشنا لگ رہے تھے۔ جس ماحول میں وہ موجود تھا وہ اسے غیر فطری لگ رہا تھا، اور جو کچھ وہ کر رہا تھا وہ اسے منافقت محسوس ہو رہی تھی۔ ہر سجدے کے ساتھ اس کے دل و دماغ کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے پہلی 4 رکعتیں بمشکل ختم کی۔ سلام پھیرنے کے دوران اس نے اپنے دائیں جانب والے ادھیڑ عمر شخص کی گالوں پہ آنسو دیکھے۔ اس کا دل وہاں سے بھاگ جانے کو چاہا۔ وہ جی کڑا کر کے ایک بار پھر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر نماز میں پوری طرح منہمک ہونے کی کوشش کی۔ اس بار میں پڑھی جانے والی آیات کے ہر لفظ پہ غور کروں گا۔ شاید اس طرح اس کا سوچ کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ نیت کی جا رہی تھی، اس کا دل مزید اچاٹ ہو گیا۔ سر کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے آیات کے مفہوم پر غور کرنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع ہوئی۔ الرحمن الرحیم، اس نے توجہ مرکوز رکھنے کی کوشش کی۔ مالک یوم الدین، توجہ ہٹ کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ آتا تھا۔ اس نے چند دن پہلے ہی پڑھا تھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، اس نے ذہن میں دہرایا۔ صراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ اس کا دل چاہا وہاں سے بھاگ جائے۔ اس نے وہاں نماز جاری رکھنے کی ایک آخری کوشش کی۔ صراط الذین انعمت، اس کا ذہن ایک بار پھر پیچھے گیا۔ علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھ کھولے۔ وہ آخری صف میں کھڑا تھا۔ بہت آہستگی سے چند قدم پیچھے گیا اور صف سے نکل گیا۔ یہ کام میں نہیں کر سکتا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اس نے جیسے اعتراف کیا۔ بہت خاموشی کے ساتھ وہ پیچھے ہوتا گیا۔ باقی لوگ اب رکوع میں جا رہے تھے۔ وہ مڑ کر دبے قدموں مگر تیز رفتاری سے باہر نکل گیا۔ مسجد سے نکلتے ہوئے اس کے جوگرز اس کے ہاتھ میں تھے۔ غائب دماغی کے عالم میں وہ باہر سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اس کے بعد وہ سیڑھیاں اتر گیا۔ پاؤں میں جرابیں اور ہاتھ میں جوگرز پکڑے وہ خالی اور ذہنی کے عالم میں عمارت کی عقبی دیوار کی طرف آ گیا۔ وہاں بھی ایک دروازہ اور کچھ سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں، مگر وہ سیڑھیاں برف سے اٹی ہوئی تھیں۔ دروازے پر موجود لائٹ بھی روشن نہیں تھی۔ اس نے جھک کر سب سے اوپر والی سیڑھی کو اپنے جوگر کے ساتھ صاف کیا اور برف صاف کرنے کے بعد وہاں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر پہلے ہونے والی برف باری اب ختم ہو چکی تھی۔ اس نے سیڑھی پر بیٹھ کر اپنے جوگرز پہن لیے۔ تسمے کسنے کے بعد وہ ایک بار پھر سیدھا ہو کر دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کو دونوں ہاتھ جیکٹ کے جیبوں میں تھے۔ جیکٹ سے ساتھ لگے ہوئے ہوڈ کو وہ سر پر چڑھا چکا تھا۔ سامنے سڑک پر اکا دکا گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ وہ سیڑھیوں پر اپنی ٹانگیں پھیلائے اپنے پشت دروازے سے ٹکائے ان اکا دکا گاڑیوں اور فٹ پاتھ پر چلنے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ وہاں ہر سرد اور قہر آلود رات میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے وہ کچھ دیر پہلے مسجد کے گرم کمرے میں زیادہ سکون محسوس کر رہا تھا، یا کم از کم بہتر ضرور محسوس کر رہا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر لائٹر نکال لیا اور اسے جلا کر اپنے پیروں کے قریب سیڑھیوں پر پڑی برف کو پگھلانے لگا۔ کچھ دیر تک وہ اسی سرگرمی میں مشغول رہا، پھر جیسے اس نے اکتا کر لائٹر دوبارہ جیب میں ڈال دیا۔ جس وقت وہ سیدھا ہوا اس نے بالکل اپنے سامنے ایک عورت کو کھڑا پایا۔ وہ یقیناً اس وقت وہاں آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ جس وقت وہ سیڑھیوں پر جھکا اپنے دونوں پاؤں کے درمیان موجود برف کو لائٹر سے پگھلا رہا تھا۔ وہ نیم تاریکی میں بھی اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ منی اسکرٹ اور ایک مختصر بلاؤز میں ملبوس تھی۔ اس نے فر کوٹ پہنا ہوا تھا، مگر وہ فر کوٹ آگے سے دانستہ طور پر کھلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ فر کوٹ اس کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے سالار کے بالکل سامنے بڑے سٹائل سے کھڑی تھی۔ سالار نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا۔ اس کی لمبی ٹانگیں اسے سردی میں بھی برہنہ تھیں۔ اس کے عقب میں موجود دکانوں کی روشنی کے بیک گراؤنڈ میں اس کی ٹانگیں یکدم نمایاں ہو رہی تھیں۔ اس کی ٹانگیں بہت خوبصورت تھیں۔ کچھ دیر تک وہ ان سے نظریں نہیں ہٹا سکا۔ اس عورت کے پیروں میں بوٹ نما ہائی ہیل کے جوتے تھے۔ سالار حیران تھا، وہ برف کے اس ڈھیر پر ان جوتوں کے ساتھ کس طرح چلتی ہوگی۔ I charge 50 for 1 hour، اس عورت نے بڑے دوستانہ انداز میں کہا۔ سالار نے اس کی ٹانگوں سے نظریں ہٹا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی نظریں ایک بار پھر اس کی ٹانگوں پر گئیں۔ کئی سالوں میں پہلی بار اسے کسی پر ترس آیا۔ کیا مجبوری تھی کہ وہ اس برف باری میں بھی اسی طرح برہنہ پھرنے پر مجبور تھی، جبکہ وہ اس موٹی جینز میں بھی سردی کو اپنی ہڈیوں میں گھستے محسوس کر رہا تھا۔ اوکے $40۔ اس خاموشی کو دیکھ کر اس عورت کو اندیشہ ہوا تھا کہ شاید وہ قیمت کے لیے قابل قبول نہیں تھی، اس لیے اس نے فوراً اس میں کمی کر دی۔ سالار جانتا تھا $40 بھی زیادہ تھے۔ وہ سڑک پر $20 میں بھی ایک گھنٹے کے لیے اس لڑکی کو حاصل کر سکتا تھا۔
वो 35-40 साल की थी और बात करते करते मोहतात नजरों से सड़क पर इधर उधर देख रही थी। सालार जानता था ये एहतियात किसी पुलिस का या पुलिस वाले के लिए थी। ओके 30, नो मोर बार्गेनिंग, टेक इट और लीव इट। सालार की खामोशी ने उसके कीमत को कुछ और कम किया। सालार ने इस बार कुछ भी कहे बगैर अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला और वहां मौजूद चंद करेंसी नोट निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसके पास उस वक्त वॉलेट नहीं था। उस औरत ने हैरानी से उसे देखा और फिर उन नोटों को उसके हाथ से झपट लिया। वो पहला गाहक था जो एडवांस पेमेंट कर रहा था, और वो भी $50, जबकि वो अपनी कीमत कम कर चुकी थी। तुम मेरे साथ चलोगे या मैं तुम्हारे साथ? वो अब बड़ी बेतकल्लुफी से उससे पूछ रही थी। न मैं तुम्हारे साथ चलूंगा न तुम मेरे साथ, बस तुम यहाँ से जाओ। सलार ने एक बार फिर सड़क की दूसरी तरफ मौजूद दुकानों पर नजरें जमाते हुए कहा। वो औरत बेयकीनी से उसे देखती रही। वाकई हाँ, सलार ने बेतासुर लहजे में कहा। तो फिर तुम ये क्यों दे तो फिर तुमने ये क्यों दिए? उस औरत ने अपने हाथ में पकड़े नोटों की तरफ इशारा किया। ताकि तुम मेरे सामने से हट जाओ। मैं सड़क के उस पार दुकानें देखना चाहता हूँ और तुम इसमें रुकावट बन गई हो। उसने सरदमोहरी से कहा। औरत बेइख्तियार कहकहा लगाकर हंसी। तुम बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो, क्या मैं वाकई चले जाऊँ? हाँ। वो औरत कुछ देर उसे देखती रही। ओके थैंक यू। साला ने उसे मुड़कर सड़क पार करते हुए देखा। वो लाशऊरी तौर पर उसे जाते देखता रहा। वो सड़क पार करके एक दूसरे कोने की तरफ जा रही थी। वहां एक और आदमी खड़ा था। साला ने दोबारा नजरें उन दुकानों पर जमा ली। बर्फबारी एक बार फिर शुरू हो चुकी थी। वो फिर भी इत्मीनान से वहीं बैठा रहा। बर्फ अब उसके ऊपर भी गिर रही थी। वो रात के 2:30 बजे तक वहीं बैठा रहा। जब सड़क के पार दुकानों के अंदर के लाइट्स उसने एक के बाद दीगरे बंद होते देखी तो वो अपनी जैकेट और जीन्स से बर्फ झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। अगर वक्फे वक्फे से वो अपनी टांगें हिला ना रहा होता तो उस वक्त तक वो अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल ही नहीं रह सकता। इसके बावजूद खड़ा होकर कदम उठाने में उसे कुछ दिक्कत हुई। चंद मिनट वहीं खड़ा अपने पैरों को झटकता रहा। फिर उसने उसी तरह जैकेट की जेबों में हाथ डालकर वापस अपार्टमेंट की तरफ जाने लगा। वो जानता था साद ने उसे मस्जिद से निकलकर बहुत ढूंढा होगा और इसके बाद वो चला गया होगा।